بات ایران امریکہ مذاکرات کے بارے میں ایجنڈے اور مذاکرات کی جگہ پر تحفظات اور اختلافات کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بار پھر عمان کی ثالثی میں مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے اور آج عمان کے دارالحکومت مسقط میں امریکہ، ایران اور عمان کے حکام کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے کئی دور ہوئے ہیں۔ مذاکرات کا ایک اور دور آنے والے دنوں میں متوقع ہے، تاہم دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے ایجنڈا کو وسیع کرنے پر اختلافات اب بھی موجود ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھنے اور ایک نئی جنگ کا خدشہ اب بھی برقرار ہے۔ آج عمان کی دارالحکومت مسقط میں ہونے والے ان بالواسطہ مذاکرات کے آغاز میں عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی نے پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی قیادت میں ایرانی وفد سے ملاقات کی اور مذاکرات سے متعلق ان کا موقف اور منصوبہ سنا۔ اس کے بعد انہوں نے امریکی وفد سے ملاقات کی، جس کی قیادت امریکی صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کر رہے تھے۔ اس حوالے سے عمانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق عمان میں ایران کے جوہری معاملے پر وزیر خارجہ بدر البوسعیدی نے پہلے ایرانی وفد سے الگ ملاقات کی، جس کی قیادت ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے امریکی وفد سے بھی الگ ملاقات کی، جس کی قیادت امریکی صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کر رہے تھے۔ مذاکرات میں سفارتی اور تکنیکی بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے لیے مناسب حالات پیدا کرنے پر توجہ دی گئی ہے۔ بات چیت میں اس بات کی اہمیت پر زور دیا گیا کہ فریقین ان مذاکرات کی کامیابی اور امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اعلامیے میں مزید لکھا ہے کہ عمانی وزیر خارجہ بدر البوسعیدی نے مکالمے کی حمایت اور وفود کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے عمان کے عزم کی تجدید کی ہے۔ عمانی وزیر خارجہ نے طے شدہ مقاصد اور خواہشات کے مطابق معاملے کے سیاسی حل تک پہنچنے کے لیے شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کے لیے عمان کے عزم کی بھی تصدیق کی۔ جبکہ آج ہونے والے مذاکرات کا اختتام ہونے کے بعد عمانی وزیر خارجہ بدر البوسعیدی نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ آج مسقط میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہماری ثالثی میں بہت اہم مذاکرات ہوئے۔ یہ مذاکرات ایرانی اور امریکی سوچ کو واضح کرنے اور ممکنہ پیش رفت کے لیے معاملات کی نشاندہی کرنے میں مفید ثابت ہوئے۔ ہم مناسب وقت پر دوبارہ ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نتائج کو ایران اور امریکہ میں غور و فکر کے بعد مد نظر رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ مذاکرات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی میڈیا سے گفتگو کی۔ اس حوالے سے الجزیرہ نے لکھا ہے کہ عباس اراغچی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر ہم اس مثبت راستے پر چل سکیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کے حوالے سے ایک مثبت فریم ورک تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ آج مسقط میں کئی بالواسطہ ملاقاتیں ہوئیں اور ہمارے نقطہ نظر ایک دوسرے تک پہنچائے گئے، جو بہت اہم تھا، اور یہ سب کچھ بہت اچھے ماحول میں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات جاری رہیں گے، لیکن تفصیلات کا تعین دونوں ممالک میں مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان گزشتہ سال بھی عمان کی ثالثی میں ہی جوہری مذاکرات کے متعدد راؤنڈز ہوئے تھے، تاہم ان مذاکرات کے دوران ہی جون میں اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان 12 روز تک جنگ ہوئی تھی اور پھر امریکہ نے بھی ایران کے جوہری تنصیبات پر بمباری کر دی تھی۔ ایسے میں اب امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران پر جوہری معاہدے کے لیے دباؤ بڑھا دیا تھا اور معاہدہ نہ کرنے کی صورت میں ایران کو مسلسل دوبارہ حملے کی دھمکیاں دیں، جس کے بعد ترکی، مصر اور قطر کی کوششوں سے دونوں ممالک کے درمیان ایک بار پھر مذاکرات پر اتفاق ہو گیا، مگر ایران نے ان مذاکرات کے ایجنڈا پر تحفظات کا اظہار کیا تھا اور مذاکرات کی جگہ کو بھی ترکی سے عمان منتقل کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جس کے بعد آج عمان میں مذاکرات کا آغاز ہوا۔ مگر اب بھی مذاکرات کے ایجنڈے سمیت کئی معاملات پر تحفظات برقرار ہیں، اور اسی حوالے سے رائٹرز نے لکھا ہے کہ اگرچہ دونوں فریقین نے مغربی ممالک کے ساتھ ایران کے دیرینہ جوہری تنازع پر سفارتکاری بحال کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، تاہم امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بدھ کو کہا تھا کہ امریکہ چاہتا ہے مذاکرات میں ایران کے بیلسٹک میزائلز، خطے میں مسلح گروہوں کی حمایت اور ایرانی حکومت کے اپنے عوام کے ساتھ سلوک کو بھی شامل کیا جائے، جبکہ ایرانی حکام بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران کے میزائل پروگرام پر بات نہیں کریں گے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ایران یورینیم افزودگی کے اپنے حق کو تسلیم کروانا چاہتا ہے، جبکہ امریکہ کے لیے ایران کے اندر یورینیم افزودگی ایک ریڈ لائن ہے۔ اس سے پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کو دوبارہ بحال کرنے والے ممالک ترکی، قطر اور مصر نے دونوں ممالک کے سامنے معاہدے کا ایک فریم ورک بھی پیش کر دیا تھا۔ اسی بارے میں الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق قطر، ترکی اور مصر کے ثالثوں نے ایران اور امریکہ کو آج ہونے والے مذاکرات کے لیے اہم اصولوں پر مشتمل ایک فریم ورک پیش کیا تھا۔ مذاکرات سے آگاہ دونوں ذرائع کے مطابق اس فریم ورک میں ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی کو نمایاں طور پر محدود کرنے کا عزم بھی شامل تھا۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ فریم ورک کے اہم نکات میں بیلسٹک میزائلز کے استعمال پر پابندیاں اور خطے میں ایران کے اتحادیوں کو اسلحہ فراہم کرنے پر پابندی بھی شامل ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ مجوزہ معاہدے کے فریم ورک کے تحت ایران 3 سال کے لیے یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر صفر رکھنے کا پابند ہوگا۔ اس کے بعد وہ یورینیم کی افزودگی کو 1.5% سے کم سطح تک محدود کرنے پر رضامند ہوگا، جبکہ ایران کے پاس
موجود زیادہ افزودہ یورینیم کے موجودہ ذخیرے کو ایک تیسرے ملک میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اس ذخیرے میں تقریباً 440 کلو گرام اعلیٰ سطح تک افزودہ یورینیم شامل ہے، جو 60% تک افزودہ ہے۔ یہ مجوزہ فریم ورک ایران کے جوہری پروگرام سے آگے بھی جاتا ہے، جس میں ثالثوں نے تجویز دی کہ ایران خطے میں اپنے اتحادی پراکسی گروپس کو اسلحہ اور ٹیکنالوجی فراہم نہ کرنے پر بھی اتفاق کرے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اس فریم ورک کے تحت ایران بیلسٹک میزائلز کے استعمال کا آغاز نہ کرنے کا بھی عہد کرے گا۔ تاہم یہ امریکہ کے اس مطالبے سے کم ہے، جس میں انہوں نے ایران سے بیلسٹک میزائلز کی تعداد اور ان کی رینج کو محدود کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ ایک ذریعے کے مطابق تینوں ثالثوں کی جانب سے ایران اور امریکہ کے درمیان ایک نان ایگریشن معاہدے کی تجویز بھی دی گئی۔ تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ امریکہ یا ایران نے اس مجوزہ فریم ورک پر کیا رد عمل دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ کسی بھی معاہدے میں ایران کے جوہری پروگرام، میزائلز اور علاقہ اتحادیوں سے متعلق پابندیاں شامل ہونا ضروری ہیں۔ ماضی میں ایران جوہری ترقی کے معاملے پر سمجھوتہ کرنے پر آمادہ رہا، جن میں 2015 کا معاہدہ بھی شامل ہے، جبکہ اس نے امریکہ سمیت دیگر ممالک کے ساتھ مشترکہ جامع ایکشن پلان پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت پابندیوں میں نرمی کے بدلے جوہری افزودگی کو محدود کیا گیا تھا۔ تاہم 3 سال بعد صدر ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر امریکہ کو اس معاہدے سے نکال لیا، لیکن ایران اب تک خطے میں اپنے اتحادیوں کی حمایت محدود کرنے اور بیلسٹک میزائل پروگرام پر بات چیت سے انکار کرتا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ایک بار پھر آغاز تو ہو گیا ہے، مگر اب بھی دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی برقرار ہے، اور آج ہونے والے مذاکرات میں امریکہ کے فوجی حکام کی موجودگی پر بھی ایران کو تحفظات ہیں۔ اس حوالے سے خبر ایجنسی رائٹرز نے ایک ایرانی سفارتکار کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ مذاکرات میں امریکہ کے سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر کی موجودگی عمان میں مذاکرات کے عمل کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، جبکہ عالمی طاقتوں اور خطے کے ممالک کو خدشہ ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو امریکہ اور ایران کے درمیان ایک اور بڑا تنازع کھڑا ہو سکتا ہے، جو پورے خطے تک پھیل سکتا ہے۔ ایسے میں مذاکرات سے چند گھنٹے پہلے بیلسٹک میزائلز پر پابندی کے امریکی مطالبے پر اعتراض اور احتجاج کے اظہار کے طور پر ایران کے سرکاری ٹی وی نے ایران کے بیلسٹک میزائلز کی ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے رپورٹ کیا کہ ایران کے سب سے جدید لانگ رینج بیلسٹک میزائل خرم شہر 4 کو ایرانی پاسداران انقلاب کی ہوائی دفاعی کمان کے زیر زمین میں سے ایک میں تعینات کر دیا گیا ہے، جو ایران کی دفاعی حکمت عملی میں اس کے استعمال کا اشارہ ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خرم شہر 4 کی رینج 2000 کلومیٹر ہے اور یہ 1500 کلوگرام وزنی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔